تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے بھائی، اے میری ماں جائے، قال ابن امّا ان القوم استضعفونی، میری قوم مجھے کمزور سمجھ رہی تھی، وقادوا یقتلوننی، اور انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میں ان کے اس برے فعل سے اور ان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کمزور ہے، ساری قوم اس کی طرف لگ رہی تھی۔ فلا تشمت بی الاعداء، اے پیارے ہارون لوگوں کے سامنے میرے ساتھ ایسی بات تو نہ کرو کہ لوگ مذاق کریں، بلا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے گناہ گاروں میں شامل بھی نہ کرو اپنے ذہن میں، میرا کوئی قصور نہیں۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی برات کا اعلان کیا، اب سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بھائی کو گناہ گار نہیں سمجھ رہے تھے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں جہاں لفظ مغفرت آئے، اغفر آئے، تو اس کا معنی ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ گناہ گار بخشش مانگ رہا ہے، بلکہ عربی زبان میں اغفر کا معنی ہے ڈھانپنا، ڈھانپ لینا، چھپا لینا، کسی کو لپیٹ میں لے لینا۔ اب ترجمہ سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی کا سپاس نامہ، عرض گزاری جب سنی نا تو فوراً کہہ اٹھے، قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ تو ثابت کرے، ہارون علیہ السلام کی کوئی غلطی تو لائے، کوئی غلطی نہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو پھر گناہ کرے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو پھر کیوں اغفر لی کیوں فرمایا؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ شاید گناہوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، پر اہل لغت قرآن انہوں نے اس کا معنی دیا، مطلب ٹھہرنا۔ اغفر کا معنی غلطی نہیں ہوا کرتا، اغفر کا عربی زبان سے اردو میں معنی یہ بنتا ہے چھپانا، ڈھانپنا، لپیٹ میں لے لینا۔ یعنی اب معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے نبیوں کی ہمارے لیے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ ہم دونوں کو، یا اللہ مجھے بھی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام، ولی اخی یہ میرے سکے بھائی ہیں، ان کو وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اگلے جملے نے پچھلے کی تشریح کر دی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت کے چادر میں لپیٹنے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو اپنی دعا میں رب کریم کے وہ الفاظ جن میں اس کی رحمت کا ذکر ہے ضرور کیا کرو۔ اب اس آیت پاک کے ایک جملے کا معنی یہ بنا، اگر یہی لفظ اغفر بخش دے والے اللہ کے نبی، ولی، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کاملین اپنے لیے استعمال کریں تو معنی گناہوں سے معافی مانگنا نہیں، معنی ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ کوئی میرے جیسا بدکار بندہ، گناہ گار، سیاہ کار، وہ جب یہ سوال کرے تو پھر معنی ہے میرے کرتوت زیادہ ہیں، تیری رحمت بڑی ہے، میرے عیبوں کو دھول ڈال، میرے عیب مٹا دے، گناہ ختم کر۔ گناہ گار بندہ جب اس معنی کو پڑھے گا اس کے لیے معنی یہ بنے گا، ایت ایک ہے معنی جدا جدا ہے، نبیوں کے لیے معنی اور ہے، گناہ گاروں کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم منوانے کے ٹھیکیدار بھی نہیں، پر دلیل دے دیتے ہیں، اب آگے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ میں نے کہا جنازہ پڑھتے ہو نا؟ ہاں جی پڑھتے ہیں، اور جنازے میں مغفرت کی دعا کا سوال ہوتا ہے میت کے لیے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ایک جنازہ وہ بھی ہے جس میں مغفرت کا سوال نہیں ہوتا۔ ایک جنازہ ہے پہنچنے والے پہنچ گئے، اگر جنازہ مغفرت کا سوال ہی ہے پھر ایک نصاب ہونا چاہیے، جبکہ بچے کے لیے مغفرت کا سوال نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کرتے؟
جواب آئے گا کہ معصوم ہے، ان کے پاس گناہ نہیں۔ میں نے کہا اگر تیرا چھوٹا بچہ بلوغت سے پہلے اس کے لیے معنی بدل سکتا ہے تو نبیوں کے لیے نہیں بدل سکتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بچے کے لیے معنی اور ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، اس کے لیے تو درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے صدقے اپنی مغفرت۔ اور میں آخیا بچہ ہوئے جڑے قبیلے بنے ہیں انہیں آخیا جی اے موچی نے، اے نائی نے، اے دیندار نے، اے فلانے مراسی نے، اے بٹ نے، اے جٹ نے، اے فلانے صاحب نے، اے سب قبیلے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اج نائی نہ ہوندے تو ساڈا حال کی بندا؟ منہ ویکھنے والا ہی نہیں سی ہونا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک کوئی بھی قبیلہ نیچے نہیں۔ اچھا درزی نہ ہوندے تو کپڑے کتوں پانے سن؟ لوہار نہ ہوندے تو اے جڑا سامان آلات ہے کنے بنا کے دینا سی؟ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا، یہ اس کے کرم نوازیاں، تو کوئی بھی نیچے والا نہیں۔ فرمایا یہ سارے کوئی کمزور سے کمزور بلادری جس کو بڑا نیچا سمجھا جاتا ہے، ان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت کا ابدال ہے، اس کا بچہ چھوٹا فوت ہو جائے تو پھر بھی دعا نہیں ہوڑی بولے ہو یا کوئی اور ہے، اور لا نہیں سکتے، ہے جو کوئی نہ، ایک ہی دعا ہے جی۔ معلوم ہوا کہ جب ایک چھوٹے بچے کے لیے نصاب بدل جاتا ہے تو یہ اللہ کو پیارے ہیں، اس پیار کی وجہ سے نصاب بدلا، تیرے میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں بدلا۔ وہ بچے اللہ کو پیارے ہیں، ان کے پیار کے سبب اللہ نے نصاب بدل دیا ہے۔ اب میں مفتی احمد یار خان کی بولی میں پوچھوں گا، اگر تیرا بچہ رب کو پیارا ہو تو نصاب بدلا جا سکتا ہے؟ اپنے ایمان دین دل سے پوچھ، پھر اس کائنات میں سب سے پیارا رب کو کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سوچ، جواب تیرے پاس موجود ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پیارے ہیں وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ۔ ان سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں تو پھر ماننا پڑے گا، پھر وہ پیارے ہیں، ان کے لیے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کیا چیز ہے جی؟ اللہ قبلے بدل دیتا ہے، نظام بدل دیتا ہے، سارے دین بدل دیتا ہے۔ وہ سب سے پیارے ہیں۔ جب وہ پیارے ہیں تو جو ان کے پیارے ہیں وہ بھی رب کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔